یہ جبہ جا کر میرے محبوب ترین شخص کو یہ جبہ دے دینا، اور سوال یہ ہے، یہ سوال بھی لے جاؤ۔ آپ نے جب حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا اور پوچھا ہے ابوبکر صدیق اگر کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو آپ کیا کریں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کو سخت سے سخت سزا دوں گا۔ پھر امام الانبیاء نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور کہا اے عمر تو بتا اگر کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو کیا کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے اس کی گردن اڑا دوں گا، اتنا سخت قانون بنا۔ حضرت عثمان غنی کو کہا تو بتا عثمان تو کیا کرے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک تو میں سخت قانون بناؤں گا، دوسرا میں اس کو سخت سے سخت سزا دوں گا۔ اور جناب علی المرتضیٰ بیٹھے تھے، حضرت علی علیہ السلام بیٹھے تھے تو حضور نے پوچھا یا علی تو بتا جب تو کسی کو گناہ کرتا دیکھ لے تو اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ علی نے فرمایا میں پردے ڈال دوں گا۔ علی نے کہا میں پردے ڈال دوں گا تو مصطفیٰ نے کہا کھڑا ہو جا علی۔ علی کو کھڑا کیا اور وہ ابا حضرت علی المرتضیٰ کو پہنا دی اور کہا یا پردوں یا گناہوں پہ پردے ڈالنا پروردگار کا کام ہے یا حیدر کرار کا کام ہے۔ تو اس سمجھداری اور شعور یہ عقل یہ ہے کہ اپنی گلیوں میں محلوں میں ایسا ماحول بناؤ کہ دنیا والے آپ کو اللہ والا کہیں، کسی کو مسلک کے تانے نہ دو، بریلوی وہابی دیوبندی اہل حدیث ان سب تفریق کے اڈوں کو چھوڑ کر یہ سب تفریق کے اڈے ہیں۔ یہ کوئی برہمن اور شودر والا مسئلہ ہے، جیسے برہمن اور شودروں میں ذات پات کا چکر ہوتا ہے، یہاں فرقہ بندی کا چکر ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوتا ہوں جب مشکل وقت آ جائے تو فرقہ بندی کی ضرورت نہیں ہے، عقل مندی کی ضرورت ہے۔ فرقہ بندی زبان کی تندی، فرقہ بندی زبان کی تندی اور دین پیارا، اسلام پیارا ہے عقل مندی، ہے عقل مندی۔ اسلام لو، ٹوٹے نہ لو، یہ قطرہ قطرہ اسلام نہ جوڑو، یہ جوڑنے والا نہیں ہے۔ جس کو کبھی بریلوی کہہ دیتے ہو، کبھی دیوبندی کہہ دیتے ہو، کبھی وہابی کہہ دیتے ہو، کبھی اہل حدیث کہہ دیتے ہو، کبھی شیعہ کہہ دیتے ہو۔ دو ہی لفظ ہیں، ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم۔ اس سے آگے کی کوئی ٹریفک نہیں چلی۔ یہ جتنی ٹریفکیں چلی ہیں یہ ذہن کا فشار ہے، دماغی توجہ کے بانٹنے کا ذریعہ ہے، اور دوسرے کھلے لفظوں میں کہوں تو یہ تجارت کا بہانہ ہے۔ اسلام سجدوں کے عوض فردوس ملے، سجدوں کے عوض فردوس ملے، فردوس ملے، یعنی کہ میں سجدہ کروں اور مجھے جنت ملے۔ سجدوں کے عوض فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں، یہ بات مجھے منظور نہیں۔ بے لوث عبادت کرتا ہوں، بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ دیہڑیاں نہ لگا اور لالچ میں نماز نہ پڑھ۔ یہ لالچی تو شیطان بھی تھا اور تھا بھی جنت میں،
اندر بیٹھا ہوا، اللہ نے اندر سے گیٹ آؤٹ کر دیا۔ اتنا تیز کھلاڑی جو بابا آدم کو بھی ڈال دے کے نکل گیا۔ غور تو کرو، لیفٹ رائٹ کرنے والوں، ایک ہی رائٹ ہے جو قرآن میں آیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، دکھا نہیں، چلا۔ اب پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ اب سیدھا راستہ ہے کہ نہیں؟ اور یہ بھی پیچھے آیا ہوا ہے، انعمت علیہم، اس کے ساتھ ہی آگے کیا آتا ہے؟ سیدھا راستہ وہ دے جن پر تیرا انعام ہوا، انعام والے لوگوں، اور انعام والوں کا ذکر قرآن کا آیا، انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہاں بریلوی دیوبندی وہابی کا کوئی چکر نہیں ہے، اگر ہوتا تو قرآن میں لکھ چھوڑتا، نبی بتا جاتے کہ بریلوی سچے ہیں، دیوبندی سچے ہیں، وہابی سچے ہیں، شیعہ سچے ہیں، اور سچوں کی تشریح قرآن نے کی، انعام اللہ علیہم، اللہ کا انعام ان پر ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سچے تو وہ ہیں، سچے تو شہید کربلا والے شہید ہیں، سچے تو علی المرتضیٰ ہیں، سچے تو حضور کے صحابہ ہیں۔ سچوں کا ساتھ دے، ایسے ہی جھوٹوں کے ساتھ سکے نعرے مار رہا ہے، ساڈی جماعت سچی تے ساڈی طریق سچی۔ او کملیا لوکا، سچا تو اسلام ہے، سچا تو یہ قرآن ہے، سچا وہ نبی ہے جس نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ کدھر بھٹکتے ہو؟ کیوں دائیں بائیں گھومتے ہو؟ اپنا سرکل، اپنا موقف، اپنا ارادہ، اپنا یقین یہ بنا لو۔ ہم نے ان کے رستوں پر چلنا ہے جنہوں نے حضور کی قدموں میں اپنی جانیں نثار کی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ، وہ صحابہ، غزوہ احد، بدر جیسے مار کے خندق، حضور کے ساتھ جانے والے صحابہ، جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے صحابہ، بڑی عزتوں والے۔ لیکن یاد رکھو، آج اگر ہم یہ کہتے ہیں نا ہم صحابہ کے نوکر، آپ 2 قدم اور آگے چل، صحابہ تک تو پہنچ آیا ہے، صحابہ تک تو پہنچ آیا ہے۔ تو یہ کہتا ہے ہم صحابہ کے نوکر